صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی صلی علی حبیبنا صلی علی محمد صلی علی رحیمنا صلی علی اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ تعالی آج کے اس تربیت پروگرام آن لائن میں جس موضوع سے متعلق آپ کے سامنے عرض کروں گا وہ ہے عصر حاضر اور تعلیم القرآن کی اہمیت۔ جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ دنیا کی حالت بہت تیزی کے ساتھ بدل رہے ہیں۔ اکثر لوگ دنیا داری کی طرف ڈوب جاتے ہیں اور خدا تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں، لیکن ہر کوئی ایسے راستہ کی تلاش میں ہے کہ جس کے ذریعہ ان حالت میں خود کو نقصان سے بچا سکتے ہیں، چاہے وہ مال کا نقصان ہو، چاہے وہ صحت کا نقصان ہو یا پھر کوئی بھی نقصان ہو۔ ایسے حالت میں ہمیں کون سا راستہ اپنانا چاہیے، ایسا کون سا طریقہ اپنانا چاہیے جس میں ہمارے لیے فائدہ ہی فائدہ ہو اور کوئی نقصان نہ ہو۔ اس کے متعلق اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سورہ رعد آیت 29۔ ان آیت کی ترجمہ یہ ہے، وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہو جاتے ہیں، سنو اللہ کے ذکر سے دل اطمینان پکڑتے ہیں۔ لہٰذا بحیثیت ایک احمدی مسلمان ہمارے لیے یہ بات سمجھنا انتہائی ضروری ہے کہ سوائے اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ہمارے لیے سکون حاصل کرنا ناممکن ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ذکر اس کے نازل کردہ کلام کو پڑھنے، اسے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کا ہی نام ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یعنی قرآن کریم کو ذکر بھی قرار دیا ہے۔ قرآن کریم کو پڑھنے اور اس کی تلاوت کرنے کا حق تو صرف اسی وقت ادا کیا جا سکتا ہے جب اس کا ترجمہ پڑھا جائے، اس کے معارف کو سمجھنے کی کوشش کی جائے اور اس پر اس طرح سے عمل کیا جائے کہ اپنی زندگی صبح و شام اس کے اصولوں کے مطابق گزاری جائے۔ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کئی ایک احادیث ہمیں ایسے ملیں گی جن میں قرآن کریم کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کا بھی حکم دیا گیا ہے۔
حدیث میں آتا ہے، میں صرف اردو ترجمہ میں پڑھ کے سناؤں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مومن قرآن کریم پڑھتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے، اس کی مثال سنترے کی طرح ہے جس کا ذائقہ بھی عمدہ ہے اور خوشبو بھی عمدہ ہوتی ہے، اور جو مومن قرآن کریم نہیں پڑھتا، اس پر عمل کرتا، اس کی مثال کھجور کی طرح ہے جس کا ذائقہ تو عمدہ ہے مگر اس کی خوشبو نہیں ہے، اور جو منافق قرآن کریم پڑھتا ہے اس کی مثال ریحان جیسے ہے جس کی خوشبو تو عمدہ ہے لیکن ذائقہ کڑوا ہے، اور جو منافق قرآن کریم نہیں پڑھتا اس کی مثال اندران کی طرح ہے جس کا ذائقہ بھی کڑوا ہے اور اس کی خوشبو بھی کڑوی ہے۔ یعنی جو شخص قرآن کریم کو صرف پڑھتا ہے، اس پر عمل نہیں کرتا، اسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق قرار دیا ہے۔ بس ہمیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے قرآن کریم کی تعلیم پر عمل کرنے کی اہمیت کا اندازہ ہو جاتا ہے اور ہم کس طبقہ پہ ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آخر کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اتنی شدت کے ساتھ قرآن کریم کو پڑھنے اور سمجھنے اور عمل کرنے کی تلقین دے رہے ہیں؟ الغرض کے ہر قسم کی بلائی قرآن کریم میں ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام اپنی کتاب کشتیوں میں فرماتا ہے، سو تم ہوشیار ہو اور خدا کی تعلیم اور قرآن کی ہدایت کے برخلاف ایک قدم بھی نہ اٹھاؤ۔ میں تمہیں سچ سچ کہتا ہوں کہ جو شخص قرآن کے 700 حکم میں سے ایک چوتھے سے حکم کو بھی تلتا ہے، وہ نجات کا دروازہ اپنے ہاتھ سے اپنے پر بند کرتا ہے، اور حقیقی اور کمیل نجات کی راہیں قرآن نے کھلی ہیں اور باقی سب اس کے ذل تھے۔ سو تم قرآن کو تدبر سے پڑھو اور اس سے بہت ہی پیار کرو، ایسا پیار کہ تم کسی سے نہ کیا ہو، کیونکہ جیسے کہ خدا نے مجھے مخاطب کر کے فرماتا ہے، الخیر کلہ فی القرآن، کہ تمام قسم کی بلائیاں قرآن میں ہے۔ یہی بات سچ ہے۔ افسوس ان لوگوں پر جو کسی اور چیز کو اس پر مقدم رکھتے ہیں۔ تمہاری تمام فلاح اور نجات اور سچ چشمہ قرآن میں ہے۔ کوئی بھی تمہاری ایسے دینی ضرورت نہیں جو قرآن میں نہیں پائی جاتی۔ پھر اصلاح کی طرف حضرت مسیح موعود علیہ السلام آگے فرماتے ہیں، تبدیلی اور اصلاح کس طرح ہو؟ اس کا جواب وہی ہے کہ نماز سے جو اصل دعا ہے، پہلی بات نماز۔ پھر فرمایا قرآن شریف پر تدبر کرو، اس میں سب کچھ ہے، نیکیوں اور بدیوں کی تفصیل ہے اور آئندہ زمانہ کی خبریں ہیں۔ بس پہلی چیز جو ہے نمازوں کی طرف توجہ ہے، اور ان دنوں میں تو خاص طور پر نمازوں کی طرف توجہ ہونی چاہیے، خاص اہتمام ہونا چاہیے۔ اور پھر قرآن کریم کو اگر پڑھنے کی عادت ڈالیں اور سوچنے کی اور سمجھنے کی عادت ڈالیں، اپنے اوپر اس تعلیم کو لاگو کرنے کی عادت ڈالیں، تو وہ پھر آئندہ بھی کام آتی ہے۔ جیت آئے گی، فتح ہماری ہوگی۔ بس ہمارے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج بھی ترقی کا یہی گر ہے کہ قرآن تعلیمات پر عمل کیا جائے، صرف مان لینا کافی نہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اصل یہی ہے، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں سکھایا ہے، جب تک مسلمان قرآن شریف کے پورے مطابق اور پابند نہیں ہوتے، وہ کسی قسم کی ترقی نہیں کر سکتے۔ جس قدر وہ قرآن شریف سے دور جا رہے ہیں، اسی قدر وہ ترقی کے مدراج اور راہوں سے دور جا رہے ہیں۔ قرآن شریف پر عمل ہی ترقی اور ہدایت کا موجب ہے۔ قرآن شریف کو عمدہ طور پر اور خوشحانی سے پڑھنا بھی ایک اچھی بات ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے۔ مگر قرآن شریف کی تلاوت کی اصل غرض تو یہ ہے کہ اس کے حقائق اور معارف پر اطلاع ملے اور انسان ایک تبدیلی اپنے اندر پیدا کریں۔ یاد رکھو، قرآن شریف میں ایک عجیب و غریب اور سچا فلسفہ ہے۔ اس میں ایک نظام ہے جس کی قدر نہیں کی جاتی۔
جب تک نظام اور ترتیب قرآنی کو مد نظر نہ رکھا جاوے، اس پر پورا غور نہ کیا جاوے، قرآن شریف کی تلاوت کے اغراض پورے نہ ہوگی۔ سامعین کرام، موجودہ حالات میں جو نفسا نفسی کا ماحول پیدا ہوتا جا رہا ہے، اس ہر کوئی بس اپنا ہی فائدہ سوچ رہا ہے۔ ایسے میں اگر یہ کہا جائے کہ دلوں میں سختیاں پیدا ہو رہی ہیں تو کچھ غلط نہیں ہوگا، لیکن ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام نے اس کا بھی ہمیں علاج بتا دیا ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، انسان کو چاہیے قرآن شریف کثرت سے پڑھے، اور جب اس میں دعا کا مقام آوے تو دعا کرے، اور خود بھی خدا سے وہی چاہے جو اس دعا میں چاہا گیا ہے۔ جہاں عذاب کا مقام آوے تو اس سے پناہ مانگے، اور بدعملیوں سے بچنے جس کے باعث وہ قوم تباہ ہوئی۔ دل کی اگر سختی ہو تو اس کے نرم کرنے کے لیے یہی طریق ہے کہ قرآن شریف کو ہی بار بار پڑھیں۔ جہاں جہاں دعا ہوتی ہے وہاں مومن کا بھی دل چاہتا ہے کہ یہی رحمت الہی میرے بھی شامل حال ہو۔ قرآن شریف کی مثال ایک باغ کی ہے کہ ایک مقام انسان کسی قسم کا پھول چنتا ہے، پھر آگے چل کر اور قسم کا چنتا ہے۔ بس چاہے کہ ہر ایک مقام مناسب حال فائدہ اٹھاوے۔ پھر آگے آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، یاد رکھو قرآن شریف حقیقی برکات کا سر چشمہ اور نجات کا سچا ذریعہ ہے۔ یہ ان لوگوں کی اپنی غلطی ہے جو قرآن شریف پر عمل نہیں کرتے۔ عمل نہ کرنے والوں میں سے ایک گروہ وہ تو ہے جس کو اس پر اعتقاد ہی نہیں اور اس کو خدا تعالیٰ کا کلام ہی نہیں سمجھتے۔ یہ لوگ تو بہت دور پر پڑے ہوئے ہیں، لیکن وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور نجات کا شفا بخش نسخہ ہے، مگر وہ اس پر عمل نہ کرے تو کس قدر تعجب اور افسوس کی بات ہے۔ ان میں سے بہت سے تو ایسے ہیں جنہوں نے ساری عمر میں کبھی اسے پڑھا ہی نہیں۔ بس ایسے آدمی جو خدا تعالیٰ کے کلام سے ایسے غافل اور لاپرواہ ہیں، ان کی ایسی مثال ہے کہ ایک شخص کو معلوم ہے کہ فلان چشمہ نہایت ہی مصفہ اور شریر اور ہنگ ہے، اور اس کا پانی بہت سی امراض کے واسطے اکثیر اور شفا ہے۔ یہ علم اس کو یقینی ہے، لیکن باوجود اس علم کے اور باوجود پیاسا ہونے اور بہت ہی امراض میں مبتلا ہونے کے وہ اس کے پاس نہیں جاتا، تو یہ اس کی کیسی بدقسمتی اور جہالت ہے۔ اسے تو چاہیے تھا کہ وہ اس چشمہ پر منہ رکھ دیتا اور سیراب ہو کر اس کے لطف اور شفا بخش پانی سے خود اٹھا کر، مگر باوجود علم کے اس سے ویسا ہی دور ہے جیسے کہ ایک بے خبر ہے، اور اس وقت تک اس سے دور رہتا ہے جب موت آ کر خاتمہ کر دیتی ہے۔ اس شخص کی حالت بہت ہی عبرت بخش اور نصیحت خیز ہے۔ مسلمان کو چاہیے تھا اور اب بھی ان کے لیے یہی ضروری ہے کہ وہ اس چشمہ کو عظیم الشان نعمت سمجھیں اور اس کی قدر کریں۔ اس کی قدر یہی کہ اس پر عمل کریں اور پھر دیکھیں کہ خدا تعالیٰ کس طرح ان کی مصیبتوں اور مشکلات کو دور کر دیتا ہے۔ کاش مسلمان سمجھیں اور سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ ایک نیک راہ پیدا کر دی ہے اور وہ اس پر چل کر فائدہ اٹھائیں۔ بس الحمدللہ، اختتام کے لیے میں ایک اور اقتباس پڑھ کے سناؤں گا، جس میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام بڑے درد کے ساتھ اپنے ایک نصیحت فرمائی۔ تمہارے لیے ایک ضروری تعلیم ہے یہ کہ قرآن شریف کو مہجور کی طرح نہ چھوڑ دو، کہ تمہارے اسی میں زندگی ہے۔ جو لوگ قرآن کو عزت دیں گے وہ آسمان پر عزت پائیں گے۔ جو لوگ ہر ایک حدیث اور ہر ایک قول قرآن کریم کو مقدم رکھیں گے ان کو آسمان پر مقدم رکھا جائے گا۔ بنی نوع انسان کے لیے روئے زمین پر اب کوئی کتاب نہیں مگر قرآن، اور تمام آدم زادوں کے لیے اب کوئی رسول اور شفیع نہیں مگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سامعین کرام، یہ چند اقتباسات قرآن کریم کی اہمیت
اور تلاوت کی طرف توجہ دلانے اور تعلیم پر غور کرنے اور عمل کرنے کی طرف توجہ دلانے کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تحریرات اور ملفوظات میں نے پڑھے، تاکہ ہم میں سے ہر ایک کو ان کی طرف توجہ پیدا ہو اور ہم اسے اہم خزانہ سے فیض پانے والے ہوں۔ جیسے کہ شروع میں نے کہا، اس کو پڑھیں اور غور کریں، اور جو چیز بھول گئے ہیں، بعض لوگوں نے بعض آیات یاد بھی کی ہوتی ہے لیکن بھول گئیں، ان کو دہرائیں، یاد کریں۔ جو احکامات نظروں سے اچھل ہو گئیں ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ الحمدللہ، جیسے ہم سب جان چکے ہیں کہ تعلیم القرآن آن لائن نیشنل چل رہا ہے اور ہم نے جون سے شروع کیا ہے، تو ہمارے پاس یہاں ملیشیا میں ابھی 2 استاد نظارہ پڑھ رہے ہیں اور 2 استاد اردو ترجمہ میں پڑھ رہے ہیں۔ تو الحمدللہ حاق صاحب بھی قرآن ترجمہ اور مختصر تفسیر کے ساتھ بھی شروع ہو چکا ہے، تو اس میں امید ہے آپ لوگ استفادہ کریں، تو کوشش کریں اسے فائدہ اٹھائیں۔ اور جیسے ہم نے بار بار اعلان کر دیا ہے کہ ان کے رجسٹر کے لیے ہمارا ٹیم موجود ہے، تو آپ کے مقامی میں سیکریٹری تعلیم القرآن یا آپ کے صدران سے یہ رابطہ کریں کہ کس طرح رجسٹر کیا جائے۔ تو امید ہے آپ سب کو ہمیں تعلیم القرآن میں ملیں، پڑھیں اور سیکھیں۔ اسی طرح الحمدللہ انٹرنیشنل تعلیم القرآن اکیڈمی برطانیہ نے اس سلسلہ کا ماہ نومبر 2020 سے آغاز کر دیا۔ اس حوالے سے میری آپ سے عاجزانہ درخواست ہے کہ ان کلاس میں بھرپور طریقے سے شمولیت اختیار کریں اور جس حد ممکن ہو اس کے لیے وقت نکالیں۔ کلاس تمام عمر کے افراد کے لیے ہے، لہٰذا کوشش کریں کہ تمام افراد گھرانہ شامل ہوں، تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے اس پاک کلام کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھال سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کو سیکھنے اور اس پر عمل کرنے والوں بنے، آمین۔ وباللہ توفیق والہدایہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی صلی علی رحیمنا صلی علی